السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آج ہم سورۃ یونس پڑھیں گے، آیت 93. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور ہم نے عطا فرمایا. بوا کا معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا، جگہ دینا. ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. وَأُوحِيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی، اور اس میں لفظ تھا آن تبوا، کہ مہیا کرو، یعنی اپنی قوم کو مصر میں بیوت دو، گھر دو، مہیا کرو، پرووائڈ کرو. تو یہاں پہ لفظ ہے بوانا، ہم نے دیے، ہم نے جگہ دی، ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو مبوع، ٹھکانہ، رہائش، جگہ، بہترین جگہ جیسے ہوتی ہے نا، ریڈی کر کے دینا، پرووائڈ کرنا، جگہ دینا. صدقن، بہترین، اچھی، عمدہ جس کو کہتے ہیں. صدق صادق ہوتے نا، سچا، اور صدق کیا ہے؟ بہترین، عمدہ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا. ورزقناہم، اس میں رزق اور نا اور ہم، نا کا معنی ہوتا ہے ہم، اور ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کو، یعنی ان کو. اور ہم نے انہیں رزق بخشا، اور ہم نے انہیں رزق دیا. من الطیبات، من معنی سے، فرام، طیبات، پاکیزہ. کلمہ تو طیبہ بھی کہا جاتا ہے نا، پاکیزہ کلمہ. طیبات، پاکیزہ. اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بخشا. فمختلفوا، اختلاف کرنا، ایک دوسرے کی رائے سے متفق نہ ہونا. پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا. فا پس ما نہیں، اختلفوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حتیٰ کہ جا کا معنی ہوتا ہے آ گیا ان کے پاس، ہم ان کے پاس، یعنی بنی اسرائیل کے پاس کیا آ گیا؟ علم. بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ گیا. مراد کیا ہے؟ لیکن وہ باوجود علم حاصل ہونے کے اختلاف کرتے رہے، یعنی ان کے پاس علم آ گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ متفق ہو جاتے، لیکن وہ اختلاف کرنے لگے. ان، بے شک، ربا کا، ربا اور کا معنی ہوتا ہے یو، تم. ربا کا، آپ کا رب، یقضی، فیصلہ فرمائے گا. قاضی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. قضا یقضی، فیصلہ فرمائے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن، روز قیامت. فی ما کانو، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اس میں. فی ہے جن میں یختلفون، وہ اختلاف کیا کرتے تھے. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت فیصلہ فرمائے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جن باتوں میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے. فَإِنْ، اگر، خونتا، آپ کو ہو، یہ جو مخاطب ہیں ان کو کہا جا رہا ہے. فی شکن، کچھ شک. اب بظاہر یہ جو آیت ہم پڑھیں گے لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہو کہ اگر آپ کو شک ہو کتاب میں. دیکھیں، جن کو خود شک ہوتا ہے تو وہ آگے یقین کی کیفیت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور یہ کتاب جن پہ نازل کی گئی ان کا تو پہلے ہی عقیدہ کیا ہے؟ لا ریب فی، اس میں تو شک نہیں. پھر کتاب میں آگے جو پڑھانے والا اگر اس کو شک ہوگا تو کیا وہ آگے یقین پرووائڈ کرے گا؟ نہیں. اب یہاں مراد کیا ہے؟ بہت ساری قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جیسے لگتا ہے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، لیکن بہت ساری آیات ہیں جو ان آیات کی وضاحت کرتے ہیں. جیسے قرآن کریم کی وضاحت ہوتی ہے تو دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کو کہا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی امت کو کہا جا رہا ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، اے سننے والے اگر تجھے کچھ شک ہو. مما، اصل میں تھا من اور ما، یعنی اگر اس میں شک ہو. انزل اور نا کا معنی ہوتا ہے ہم. انزلنا، جو ہم نے نازل کیا. اے سننے والے اگر تمہیں یا آپ کو جو بھی سننے والا ہو،
اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے آپ پر نازل کیا، کیونکہ جو محبوب کریم کا دور تھا اس میں سے کچھ تو تھے جن کو شک نہیں تھا، جن کو رسول اللہ کے بارے میں جو اس وقت اہل کتاب تھے ان کو یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس طرح تشریف لائیں گے، اور تشریف لائے تو انہوں نے یقین کے ساتھ ایمان بھی قبول کیا، جس میں بڑی بڑی ہستیاں بھی آتی ہیں، عبداللہ بن سلام وغیرہ. اور کچھ ایسے تھے جو وہ چینجنگ ہو گئی تو ان کو نہیں صحیح سمجھتی، کچھ ایسے تھے کہ جو بس یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھے. تو یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو شک ہو جو نازل کیا نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے الیکا تیری طرف، پس اس سوال کر، پوچھ، دریافت کر، الذین ان لوگوں سے جو یقرؤون پڑھتے ہیں کتاب کو، من قبلک آپ سے پہلے، جو اس ٹائم کے جو علماء ہیں ان سے پوچھیں جو کتاب پڑھتے ہیں. تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مراد کون ہے، اس دور کے وہ لوگ جو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے. اب ان کی جو کتابیں تھیں اس میں تو چینجنگ انہوں نے بہت کی، لیکن جہاں رسول اللہ کا تذکرہ تھا وہ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود تھا. تو یہاں وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے سننے والے، اگر تجھے اس میں جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے آپ کی طرف اتارا، نازل کیا، بھیجا، تو ان لوگوں سے پوچھئے، دریافت کیجئے جو آپ لوگوں سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. حالانکہ چینجنگ ہو چکی تھی لیکن اللہ کے محبوب کی، ایون کے اصحاب کی باتیں بھی اس کے اندر موجود تھی. چینجنگ کے باوجود بھی بہت ساری جگہوں پہ، میرے پاس ایک بک تھی انجیل کی، اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایسے رسول اللہ تشریف لائیں گے وغیرہ وغیرہ، میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں. لقد جاءک الحق، بے شک تیرے پاس حق آیا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس ہرگز نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا، پس نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، یعنی شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. ضمن عرض کر دوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس وہ بک اتفاقاً آئی اور میں نے پوری نہیں پڑھی، بس جو ایک مجھے ہنٹ چاہیے تھا وہ پڑھا، لیکن پھر بھی ڈرتے ڈرتے پڑھا اور پھر اس کے بعد استغفار بھی کی. حالانکہ میرا مدعا انہی کی کتابوں سے پڑھ کے ان کو رپلائی کرنا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جب یہ کتاب پڑھتے دیکھا، تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے جیسے ہوتا ہے نا، غصے سے لال ہو جانا ہو گیا. فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی آ جاتے تو ان کو وہی پڑھنا پڑتا جو میری کتاب ہے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن کریم ہی پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہو جانا، من سے الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے مانا نہیں، بھی آیات اللہ، اللہ تعالی کی آیات کو، فتکون، ورنہ کیا ہو جو گے، من الخاسرین، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے. فرمایا ورنہ تم ہو جو گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. کون سے لوگ؟ پھر آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، مانا نہیں، تکذیب کی، ورنہ نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاؤ گے. یہ مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ قیامت تک جو بھی پڑھے گا تاکہ اس سے فائدہ حاصل کرے. یاد رکھیں کہ خالی مسلمان نہیں، جو ڈاکٹر ہے، میرے ایک اسکن کا پرابلم ہوا میری امی کو، جیسے ہوتے ہیں دانے شانے نکل آئے ان کو، تو ہم لوگ اسکن والے ڈاکٹر کے پاس، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس گئے. برہم اس کا نام تھا، راول پنڈی میں، آج بھی وہ موجود ہے. اب ہوئے وہ عیسائی ہے، تو ایسی باتیں چل چل نکلی میرے بھائی کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ آپ اتنا نہیں پڑھتے، مجھے بچپن سے تجسس ہے،
آپ لوگوں کی مجھے حیا یہ آتی ہے، بات تو پھر لمبی ہو جائے گی، حیا یہ آتی ہے کہ آپ کی ساری بکس بہت بڑی بڑی ہیں لیکن آپ کی اسلامک کی بک بہت چھوٹی ہے. کہتے ہیں ہم کرسچن تھے، ہماری بک سیپریٹ تھی، لیکن میں نے جاننے کے لیے، علم کے لیے اسلامیات رکھی تھی. لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی چھوٹی کتاب، اور اتنی چھوٹی کتاب میں، اور ان کے پڑھانے کا طریقہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں وضاحت بھی موجود ہو. پھر وہ بتاتے بتاتے کہنے لگا کہ میں نے تفاسیر بھی، پتہ نہیں کتنی تفاسیر کا اس شخص نے نام لیا، اور ان کے لہجے میں ادب بھی بڑا تھا. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ بھلے اس کی عربی نہیں پڑھتے یا ایمان نہیں رکھتے، لیکن اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھتے ہیں، جو ہمیں ہنٹس اس کتاب سے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تجربات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی بات نکلتی ہے اور وضاحت ہمیں اس تجربے سے مل جاتی ہے جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں تو یہ بات بھی مجھے اس کے ذریعے واضح ہوگی کہ قیامت تک ایسے لوگ بھی پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے. ان الذین، بے شک وہ، حق سچ ثابت ہو چکی ہے، علیہم جن پر، کلمات ربک آپ کے رب کی بات، مراد کیا ہے؟ حکم. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اگرچہ ان کے پاس آ جائیں، کلو آیا، ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہر قسم کی نشانیاں آ جائیں، حتیٰ جب تک کہ یرب العذاب، یرا آپ جانتے ہیں دیکھنے کو کہا جاتا ہے، وہ دیکھ نہ لیں عذاب العلیم، دردناک عذاب کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں. تو کب لائیں گے؟ جیسے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون. عذاب دیکھ لیا تو یہاں بتایا کہ جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں بھی آ جائیں. فلولا، پس کیوں نہ، کانت ایسا ہوا، قریۃ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا شہر اور ایک ہوتی ہے بستی، گاؤں جیسے ہوتے ہیں. کوئی بستی، آمنت ایمان لاتی، فنفع تو نفع دیتا، ہاں اس سے، کیا چیز نفع دیتی؟ ایمان. ایمانہا اس کا ایمان، الا سوائے، مگر، بجز، قوم یونس سوائے قوم یونس کے. بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو اس سے اس کا ایمان فائدہ یا نفع دیتا، مگر ایسا نہیں ہوا، کسی سے ایسا نہیں ہوا سوائے قوم یونس کے، یعنی قوم یونس کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم وضاحت میں پڑھیں گے. یعنی عذاب دیکھنے کہ جیسے آثار نظر آئے تو انہوں نے سچے دل سے استغفار بھی کیا، ایسے نہیں زبان سے ہماری طرح استغفار ایسے نہیں کیا. میں آپ کو ضمن عرض کر رہی ہوں کہ یہ استغفار کا طریقہ نہیں ہے. استغفار ہوتی کیسی ہے کہ ندامت چہرے سے بھی نظر آئے، دل سے مانے بھی، اور پھر اس کے بعد اگر کسی کا حق دبایا ہو تو اس کا حق اس کو واپس بھی کیا جائے. جیسے قوم یونس نے بھی کوئی اینٹ بھی لگائی تھی تو انہوں نے وہ بلڈنگ یا جو بھی ان کا گھر تھا وہ کھیر کے اس کے نیچے سے وہ والی بھی دی. یہ مثال سے بتا رہی ہوں، یعنی ایک چیز انہوں نے ریٹرن بھی کی تھی. پھر انہوں نے سچے دل سے معافی بھی مانگی تھی. پہلے اپنے نبی کو ڈھونڈا، جب نہیں ملے تو پھر انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی. لما جب آمنو وہ ایمان لے آئے، کشفنا ہم نے دور کر دیا، ہم نے اٹھا لیا، دور کر دیا، انہم ان سے عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیوی زندگی میں. جو غیر مسلم ہیں انہیں دنیا میں بھی عذاب ہوتے ہیں اور آخرت میں، یعنی دوہری سزا ملتی ہے. اور ان کا فیصلہ کیسے ہوا؟ اللہ نے فرمایا وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا دنیوی جو عذاب تھا ہم نے دور کر دیا. ومتعناہم، متع اور نا اور ہم، یہ تین لفظ ہیں، ان کا معنی دیکھیے. نا کا معنی ہوتا ہے ہم، اور ہم کا معنی ہوتا ہے ان کا. اور ہم نے انہیں
लुत्फ अंदोज होने दिया, बारामंद किया, उन्हें फायदा उठाने दिया, यानी दुनियावी सामान देकर उन्हें यहाँ रहने की इज्जत के साथ फायदा उठाने की इजाजत दे दी, इलाहीन एक मुद्दत तक। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनियावी जिंदगी में दूर कर दिया और हमने उन्हें एक मुद्दत तक लुत्फ अंदोज होने दिया, यानी दुनियावी जो फवाइद हैं उनसे लुत्फ अंदोज होने दिया। वजाहत जान लेते हैं। हमने पढ़ा कि उन्हें सब कुछ मिल गया, यानी रिहाइश वगैरह सब कुछ मिल गई, फिर उनके पास इल्म भी आ गया, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। यहाँ से आपको और हमें ये पता चलता है, एक तो दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये दुआ मांगी जाए, इल्म के बढ़ने की दुआ मांगी जाए, और दूसरा इल्म नाफिया की दुआ मांगी जाए। ठीक है, किस चीज की? इल्म नाफिया की, जो नफा बख्श इल्म हो उसकी दुआ मांगी जाए, वरना जस्ट इल्म जो है वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सही भी हैं। जैसे कि सूरतुल जासिया में है, वअदल्लाहुल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया। अब कितने डॉक्टर इंजीनियर हैं जो गाय का पेशाब यानी उसको बड़े फख्र से पीते हैं और उसको खुदा भी मानते हैं, इसके अलावा बुतों के आगे भी बैठे हुए होते हैं ना, उनके पास इल्म भी तो है लेकिन उन्हें फायदा नहीं दे रहा। तो इल्म नाफिया की दुआ कीजिए। फिर इसके अलावा महबूब की जो दुआ है वो अपने और बच्चों को लाजमी याद करवाइए, रब्बे ज़िदनी इल्मा। कैसे अर्ज करना है? क्या मेरे रब्बे करीम हमारे इल्म में इजाफा फरमा, और इजाफा सोना रब ही फरमा सकता है और तौफीक भी वही देता है। तो उनके पास इल्म आ गया लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इख्तिलाफ किया, तो वो हो गए बदनसीब। किन में हो गए? बदनसीब। उनके पास इल्म तो था, महबूब करीम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, फिर महबूब करीम भी आ गए, लेकिन उन्होंने कईयों ने शक किया, कईयों ने ऐसे ही बस बदनसीबी उनकी, और उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया। और ज़िम्नन दोबारा मैं आपको मुबव्वा, इसका माना तो आपको आ गया ठहरने की जगह, मस्कन, और सिद्क के बारे में मजीद बता दूं। अहले अरब की आदत थी कि जब वो किसी चीज की तारीफ करते ना तो उसको सिद्क की तरफ भी मुजाफ करते थे, यानी ये बड़ी अच्छी चीज है, इतनी उम्दा चीज है। इससे क्या पता चलता है कि इससे भलाई की जो तवक्को की जा रही है ना वो चीज इस पर पूरी उतरेगी और तवक्को करने वालों की तस्दीक करेगी। और फिर इसके बाद इसमें आता है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़े हरीस थे किस बात में, कि ताकि सारे लोग ईमान के दायरा ईमान के अंदर आ जाएं, ईमान कबूल कर लें। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है क्योंकि अल्लाह ने जान लिए महबूबा आप परेशान ना हो। अब देखिए सारे ईमान कबूल कर लें, बज़ाहिर ये चीजें बड़ी खुशाइन मालूम होती है, हमारा दिल कहता है ना कि सारे मुसलमान होते, कोई काफिर ना होता एक्सेट्रा। महबूब का तो अंदाज और था ना, उनकी तो उम्मत थी। जैसे माँ अपने बच्चे को बिगड़ता हुआ देख के घबरा जाती है, महबूब तो माँ से ज्यादा प्यार करते थे हर उम्मती से, उनकी तो बात शान जुदा है। मैं अपने अंदाज से बता दूं कि जैसे हमारा दिल करता है कि कोई काफिर ना होता, कोई फिरकों का इख्तिलाफ ना होता, बस मोहब्बत की जिंदगी होती, दिल करता है ना, और पूरी जमीन के अंदर ला इलाहा का नारा गूंज रहा होता, मोहब्बत और प्यार का जमजमा बह रहा होता, एहसान और मुरव्वत की कार्रवाई होती, कोई भी हक का मुनकर ना होता। लेकिन अल्लाह ताला की जो तकवीनी मसलते हैं ना उसकी अपनी एक शान है, उनके अपने एक तकाजे हैं। तो जिक्र फिक्र के माफले याद रखें, फरिश्तों के दम से पहले यह बात थी, आबाद थी ना, तो फिर ये इंसान क्यों बनाया? क्योंकि इबादत के लिए खाली नहीं, इबादत के लिए तो जो फरिश्ते थे उन्होंने कोई चप्पा छोड़ा ही नहीं, हर जगह पे उन्होंने सजूद, और वो सोनी सोनी जात है। लेकिन अब देखिए जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ईमान जज्बा उसको बढ़ाता है ना, कैसे पता चलता अगर ये सारे वाक़यात ना होते तो, कि नमरूद ने आग जलाई और अल्लाह की खातिर एक बंदे ने जो इतना इश्क में आगे था, परवाह न की, जान की,
کہا کہ اللہ کا حکم میں چھلانگ لگا دی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ شانوں والے نبی، اتنے خوبصورت نبی اور دعوت دینے والی اس کی جو ملکہ تھی، وہ ساری حالات ہونے کے باوجود بھی کیسے ٹھکرایا، عظمت بلند ہوئی نا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو قرآن کریم میں ہم نے پڑھا. پھر ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیسے انہوں نے ان فرعونیوں کو خاک میں ملا دیا، ان کے غرور کو. پھر احد اور حنین کی جنگیں بھی ہوتی ہیں. پھر عشق اپنے عروج پہ ہوتا ہے نا. یکسانی ایسی انسانی فطرت بھی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں. اب دونوں رستے بھی دکھا دیے، ہدایت کے بھی اور گمراہی کا بھی، اور عمل کی آزادی دے دی. فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ دار العمل ہے، جو بھی تم لوگ یہاں بوؤ گے وہی آپ کاٹو گے. دنیا کی مثال یہ دیتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ گندم کاٹتے ہیں. کیونکہ گندم بوئی ہوئی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ باجرہ آپ نے بویا ہو اور گندم آپ کو فصل کے طور پہ ملی ہو؟ نہیں. اگر آپ نے گندم بوئی ہے تو تب ہی گندم کاٹنے کے حقدار ٹھہرو گے. تو اگر یہاں اچھا کرو گے تو جنت بھی تو تب بھی ملے گی. تو محبوب کے فرمایا کہ محبوبہ، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے مومن بنا دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ راہ حق اختیار کرنے پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے. جیسے قرآن کریم میں بھی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیونکہ اس میں بھی آیا نا کہ اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہوگا. اس میں بڑا لطف ہے. رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، لیکن ربوبیت کا جو خصوصی تعلق اپنے محبوب کے ساتھ ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے، نہ عرش سے نہ کرسی سے. میں علم یجد کا یتیما فاوا، محبوبہ دیکھ ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، پھر آپ کو کیسی راہیں دکھائیں. درود پاک پڑھیے میرے ساتھ محبتوں کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. تو توفیق جن کو دیتے ہیں پھر ان کی صلاحیتیں نکھرتی جاتی ہیں. دنیا میں بھی ان کا نام عزتوں سے لیا جاتا ہے. دیکھیں غلام تھے وہ لوگ جو مؤذن تھے پہلے. کون تھے؟ حضرت بلال تھے نا. کوئی کہتے ہیں بلال، نہیں، حضرت بلال. پھر اور بھی بڑی صلاحیتوں والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ. اور جیسے محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ کیسے نڈر، کیسے شیر لوگ تھے. ضمناً یہ بات ذہن میں آ کے آپ کو بتا دوں کہ رب کریم جانتا ہے، انہی آیات میں ہم نے پڑھا کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں. اللہ نے بتایا نا، بے شک ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. اللہ کو اپنے علم سے یہ جان لیا کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا. کون ساری نشانیاں دیکھے گا باوجود اس کے ایمان نہیں لائے گا. کون ہے جو فوراً حضرت ابوبکر صدیق کی طرح لبیک کہے گا. اللہ کو سب پتہ ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کو کچھ کتابیں بھی ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ گمراہ کرنے والی ہیں اور یہی آگے پھیلایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے. جیسے خلفائے راشدین کے بارے میں اچھے الفاظ کا نہ ہونا. یہ دیکھیں اللہ کیا نہیں جانتا تھا؟ اگر یہ بندہ کہے کہ بعد میں رسول اللہ کے بعد وہ منافق ہو گئے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور انہوں نے ایسے کیا، یہ ساری باتیں غلط ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو بتایا. رسول اللہ کی بہت ساری احادیث ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان ساروں کے جنت میں گھر دیکھے. باقاعدہ ایسے بتائیے ادھر آئیے، ادھر ہے، ادھر میرا رائٹ، میرا لیفٹ، ایٹسٹرا، سب کچھ بتایا. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اور منافقوں کو کیا جنت میں گھر ملے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں. بلکہ ان کے لیے تو دوزخ کا لفظ آیا ہے، اور دوزخ ویسے اوپر نیچے والے نہیں بلکہ سب سے آخر والے. تو بولتے ہوئے تھوڑا جہاں سنتے ہوئے اپنا دماغ بھی ہمیں یوز کرنا چاہیے.
پھر یہ بھی میں نے بات سنی کہ حضرت علی المرتضیٰ جب یہ دور خلافت آتا ہے تو مجبوراً انہوں نے کیا. دیکھیے مجبوراً ہوتا تو حضرت امام حسین بھی مجبوراً نہ پھر کہہ دیتے کہ یزید بس ٹھیک ہے میں بھی خون نہ بہے میں بھی کہہ دیتا ہوں. نہیں, ان کو تو خیر بچپن سے ہی پتا تھا کہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے, لیکن اگر خالی سلو کی بات ہوتی تو یہ بھی سلو کر لیتے یا کوشش تو کرتے. کوئی کتاب ایسی نہیں ملتی ہے, وہ بہادر لوگ تھے. پھر حضرت اما فاطمہ کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں پھیلا رہے ہیں, کیونکہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ شریر موجود تھے ہیں اور رہیں گے کہ حضرت عمر نے ایسے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کو قتل کر دیا یا پتہ نہیں کیا, پوری واقعہ میں پڑھ نہیں سکی, میرا دل گھبرا گیا کہ استغفر اللہ تعالیٰ اگر وہاں حضرت علی موجود تھے تو ایک عام شخص جو بزدل بھی جس کو آپ کہہ دیں, جب اس کی فیملی پہ اس کی غیرت پہ حملہ ہوتا ہے یا ان کی بیوی کو مارنے کی بات کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بھی اٹھ جاتا ہے. تو حضرت علی جن کے نام سے بڑے بڑے لوگ آج بھی کام جاتے ہیں, وہ جو غیرت مند شخص تھے اور جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جن کے پاس اتنا نالج ہو. اب قرآن کریم پڑھیں, احادیث طیبہ پڑھیں, اس میں ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کا حکم ہے, مرد کی ذمہ داری بھی ہے اپنی فیملی کی. تو کیا ایک غیرت مند شخص کو گوارا کرے گا کہ وہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہے اور خاموشی اختیار کرے؟ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے ایسا نہیں کرنا. دیکھیں محبوب کریم وہ جو قیامت تک کی خبریں دے رہے ہیں, جو حضرت امام حسین کا بھی بتا رہے ہیں کیسے ایسے شہید ہوں گے, بہت ساری احادیث کے اندر ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ فلاں جگہ, بلکہ جگہ کا نام بھی بتایا کہ ادھر ہوگا, کون سے لوگ ہوں گے جو میرے حسین کو شہید کریں گے. تو کیا انہیں اپنی بیٹی کی خبر نہیں دی اللہ نے؟ آپ بتائیے. جب محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد جو مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کریں گے وہ کون ہوگی؟ اما فاطمہ ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں تھی؟ پتہ تھی. ٹھیک ہے, انہیں پتہ تھا کہ میرے چاروں یار یہ حق والے, یہ سچ والے لوگ ہیں. اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. وہ ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق نے رستے دیے, لیکن کتنے اعزاز بخشا گیا, امیر بنایا گیا حج کا بھی. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اگر اس طرح ہم باتیں کریں گے تو پھر یہ ہماری محبت نہیں ہوگی, بلکہ ہم لوگ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی الفاظوں سے اپنوں کی بےزتی کر رہے ہوں گے. اور یہ بےزتی جاتے رسول اللہ سے آگے جاتے جاتے اللہ تک جا پہنچتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے تھے, تو انہوں نے وہ کیسا جانا تھا. تو اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. اللہ کو یہاں بھی پتہ ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. پھر اس کے بعد تذکرہ آتا ہے کہ ساری قوموں نے جب عذاب دیکھ, جیسے فرعون نے عذاب دیکھا لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی, لیکن جیسے آثار دیکھے کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے, تو انہوں نے کیا کیا, سچے دل سے توبہ کی, پہلے اپنے نبی کو بھی ڈھونڈا, اور جن جن کی چیزیں انہوں نے, ہوتا ہے نا حق شک مارا ہوا ہوگا یا کچھ لی ہوئی ہوگی, چھوٹا موٹا قبضہ کیا ہوگا, تو وہ چیزیں بھی انہوں نے واپس کی اور پھر توبہ کی. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے, جب بھی معافی مانگی جاتی ہے وہ بخشنے والا ہے. تو چلیں آج ہم بھی معافی مانگ لیتے ہیں کہ رب کریم ہم سے جو غلطیاں ہوئیں, اے رب کریم تو ہمیں معاف فرما. اے رب کریم جو لوگ آزمائش میں ہیں ان کی آزمائشوں کو دور فرما, انہیں اپنے گھروں میں آبادیاں نصیب فرما. اے رب کریم انہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ آبادیاں نصیب فرما. جو لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ جھولیاں خالی ہیں, رب ان کی جھولیوں کو بھر دے, ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما. میری والدہ محترمہ کو بھی عطا فرما. ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما. اے اللہ اس مہنگائی کے دور میں جو ذمہ داریاں تو نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں, کبھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بچوں کا کھانا پینا, تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ
پلیٹ فارم مہیا کیا. اے اللہ ان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بہترین بچے، بہترین اساتذہ کرام کا اضافہ فرما، جو ہمارے جس بھی ادارے میں جیسے یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں ہیں، واٹس ایپ لکھنے لکھانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، فارورڈ کرنے والے، گروپ بنانے والے، چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، سب کو کامیابیاں اس نے عطا فرما. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.